السلام علیکم۔ شامی صدر بشار الاسد نے رجب طیب اردوان کو چور قرار دے دیا ہے اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے پہلے فیکٹریاں لوٹی، گندم اور تیل چوری کیا اور اب شامی اراضی کو چھین رہے ہیں۔ انہوں نے ترک صدر کے خلاف یہ سخت بیان شمال مغربی صوبہ ادلب میں محاذ جنگ کے دورے کے موقع پر دیا۔ بشار الاسد نے کہا کہ ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور اب پھر یہ کہتے ہیں کہ ادلب کی جنگ شام کے تمام علاقوں میں افراتفری اور دہشت گردی کے خاتمے کی بنیاد بنے گی۔ 8 برس سے جاری شام کی جنگ میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ دنیا ترکی کے خلاف متحد ہے، لیکن ترک عوام اپنے صدر کے ساتھ ہے۔ البتہ عالمی سیاسی شطرنج کی چالیں بڑے ہی دلچسپ انداز سے سامنے آ رہی ہیں اور کئی سبق سکھا رہی ہیں۔ ترک حملہ کردوں سے زیادہ امریکہ اور کرد اتحاد پر متصور ہو رہا ہے۔ ترک سرحد پر مخالف کرد ملیشیا کی مضبوطی کو عالمی سازش قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ کرد ملیشیا سے ترکی کو لاحق خطرات نئے نہیں۔ مقامی بڑے اخبار کو بھی یہ سرخی جمانی پڑی کہ امریکی، یورپی، چینی، عرب سب ترکی کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ رجب طیب اردوگان کی حمایت کا اندازہ اس سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ قومی فٹ بال ٹیم نے صدر اردوان کی مہم چلائی اور 2 بین الاقوامی میچوں میں فوجی سلوٹ پیش کیا۔ ترکی طویل عرصے سے شام میں کرد ملیشیا کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ کرد ملیشیا بنیادی طور پر ایک گوریلا جنگجو تحریک ہے۔ دہائیوں سے یہ گوریلا تحریک ترک ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ترک حکام کے لیے خطرے کی گھنٹی اس وقت بجی جب کرد ملیشیا نے 2012 میں شمالی شام میں مختلف چوکیوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ترک حکومت کے لیے صورتحال مزید پریشان کن تب بنی جب کرد ملیشیا امریکی فوجی قوت کے ساتھ مزید پھیلنے لگی اور اس کی قوت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اگرچہ اس فوجی اتحاد کا نشانہ داعش گروہ تھا جو اس سرحدی پٹی میں بھی سرگرم عمل تھا۔ ترک مزید اس وقت آگے بڑھے جب امریکہ غیر کرد جنگجوؤں کے طور پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ترکی اور شام کی سرحد سے امریکی فوجی دستوں کی واپسی کا حکم دیا تو عارضی طور پر قائم امن بھی رخصت ہو گیا۔ ترکی کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ کرد ملیشیا کو اپنی سرحدوں سے دور رکھے۔ حالیہ فوجی کارروائیوں سے ترکی کرد ملیشیا کے شمالی شام میں پاؤں کھاڑ چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ صدر طیب اردوان شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن آج وہ کرد ملیشیا کے مقابلے میں انہیں ترکی کے لیے کم خطرہ دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا کہ وہ صدر بشار الاسد کو قبول کرنے کو تیار ہے اگر شامی افواج کرد جنگجوؤں کو علاقے سے دور رکھیں، یعنی اگر شام کی حکومت کرد ملیشیا کو خود ہی قابو کر لے تو ترکی کو خود یہ کارروائی نہیں کرنی پڑے گی۔ صدر اردوان نے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ اپنے ان الفاظ میں کہہ دی ہے: ہماری تشویش ایک ہی بات سے ہے کہ یا تو روس یا پھر شامی حکومت کرد ملیشیا کو اس علاقے سے دور رکھے۔ صدر اردوان نے کرد ملیشیا کو ہتھیار ڈالنے اور راتوں رات اس علاقے سے نکل جانے کو بھی کہا ہے۔ بشار الاسد اور اس کے والد حافظ الاسد نے کرد باغیوں یا کرد ملیشیا کو محفوظ ٹھکانے اور پناہ فراہم کی تھی۔ 1980 اور 1990 میں شام میں انہیں یہ سہولیات میسر آئی تھیں۔ صدر اردوان اسی نوعیت کا خطرہ پھر سے محسوس کر رہے ہیں۔ طیب اردوان کی پالیسیوں پر پہلے بھی مغرب کی طرف سے ناک منہ چڑھائی جاتی رہی ہے۔ بعض کے نزدیک وہ سخت گیر حکمران ہیں۔ امریکی صدر نے ترک سٹیل پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ 100 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے پر مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ 3 ترک وزراء پر مالی پابندیاں الگ سے عائد کر دی ہیں۔ یہ دھمکی اس کے سوا تھی کہ اس میں ترک معیشت تباہ کر دوں گا تاکہ ترکی کو اس کے تباہ کن راستے سے روکا جا سکے۔
نائب صدر مائک پینس اور سیکٹری مائک پومپیو انقرہ پہنچ گئے تاکہ جنگ بندی کرائی جائے۔ جرمنی، نیدرلینڈز، فرانس سمیت کئی یورپی ممالک نے ترکی پر اسلحے کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ واکس بیگن نے مغربی ترکی میں فیکٹری لگانے کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کے تحت 4000 نوکریاں فراہم ہونی تھیں۔ امریکی دل میں غصے کی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی۔ نیو یارک میں امریکی پراسیکیوٹرز نے ترک ریاست کی ملکیت میں چلنے والے بینک پر اپنا غصہ اتارا اور الزام عائد کر دیا کہ اس بینک نے ایران کی مدد کی ہے، یعنی امریکی پابندیوں سے بچنے میں اربوں ڈالر حکومت ایران کو بھجوا کر اس بینک نے جرم سرزد کیا ہے۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس بینک کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ترک معیشت اگرچہ کہ ڈانو ڈول ہے، لیکن ان پابندیوں کا فی الوقت ترک معیشت پر کوئی براہ راست برا اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے خیال میں ترکی کو نیٹو سے نکالنے پر بھی غور و خوض ہو سکتا ہے۔ جرمنی ترکی کو کچھ ٹینک فراہم کرتا ہے۔ ترک فوج کا اسلحہ کے حوالے سے زیادہ تر انحصار امریکہ پر ہے۔ امریکی ساختہ ٹینک ہی ان کے زیادہ تر استعمال میں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جرمنی کے بنائے ہوئے ٹینکوں میں کچھ خرابیاں پائی گئی ہیں۔ 100 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔